اچھا جی، میں نکاش بھائی کو لے آیا ہوں واپس الحمدللہ، اور سجاد بھائی بھی سارے نکاش بھائی کے ہی گھر پہ ہیں۔ تو ابھی ہم لوگ پہنچے ہیں، سونیا اور بابی بھی آئی ہے، شکیل بھائی بھی آئے ہوئے ہیں اور سجاد بھائی بھی ہیں۔ اچھا، نکاش بھائی کی نا ایک رپورٹ جو ہے نا HIV کی، وہ گئی ہوئی ہے ٹیسٹ کے لیے۔ تو آج نکاش بھائی کی تھی کولونوسکوپی، اور جب تک وہ رپورٹ نہیں آئے گی نا، انہوں نے کہا ہے ہم لوگ کولونوسکوپی نہیں کریں گے، حالانکہ انہوں نے سارا پروسیجر کیا ہے۔ انہوں نے جو ہے نا اس کو رات کو جو کولونوسکوپی کے لیے تیاری ہوتی ہے وہ پوری تیاری کروائی، پیٹ صاف کرنے کی گولیاں اور وہ جو جیل وغیرہ ہوتے ہیں وہ ساری دوائیاں اس کو دی، صبح تک بھوکا رکھا۔ اور جب اینڈ ٹائم پہ کولونوسکوپی کا آیا تو وہاں پہ ایک ڈاکٹر نے اس کی جو فائل دیکھی تو اس نے کہا اس کی HIV کی رپورٹ نہیں آئی، تو وہ پتہ چلا وہ 7 دن کے بعد ملے گی، تو انہوں نے پھر کینسل کر دیا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا ہے کہ اب 7 دن کا ٹائم ہے، ایک خون کی بوتل اور لگائی، ٹوٹل 4 خون کی بوتلیں ہو گئی۔ 3 خون کی بوتلوں سے پہلے جو ہے نا CBC ہوا، تو اس میں خون کا جو معاملہ آیا ہے نا وہ 8.6% تک اس کا خون پہنچ چکا تھا۔ اس کے بعد ایک چوتھی بوتل ابھی آتے ہوئے لگا کے آئے ہیں۔ الحمدللہ خون کا معاملہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اچھا، بائیوپسی میں معدے کا انفیکشن آ رہا ہے، اور انڈوسکوپی ابھی آنتوں کی ہوئی نہیں ہے، تو کام ابھی سمجھ لیں آدھا ہوا ہے، چھٹی دے دی انہوں نے۔ میڈیسن اندر مہمان بیٹھے ہوئے نا، شاید ان کی بھی آواز آ رہی ہوگی۔ ہاں، میڈیسن دی ہے انہوں نے۔ سونیا یہاں پہ آئی ہوئی تھی اپنی درمیان والی بھابھی کے گھر پہ دعوت پہ، تو میں نے انہیں ادھر ہی بلا لیا، اسی علاقے میں آئے ہوئے ہیں۔ تو ابھی ہم لوگ سارے وہیں جائیں گے، وہاں سے کھانا کھا کے پھر جائیں گے، کیونکہ وہ کافی دنوں سے بول رہی آؤ آؤ میرے گھر پہ۔ کی وجہ سے میں نے بولا کہ آپ نہیں آ سکتے، تو میں آج آ گئی تھی، لیکن چلے چھٹی ہو گئی، گھر آ گئی ہے، لیکن اب ابھی نہیں ہے، وہ اپنے میکے گئی ہوئی ہے۔ ہاں، انہیں پتہ نہیں تھا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں، اچانک چھٹی ہوئی ہے نا، تو وہ بھی ابھی آ جائے گی، تو ہم لوگ ابھی نکلیں گے یہاں سے۔ دن کو تو دعوت سے کھانا کھا کے آئے تھے، لیکن رات کا ٹائم تھا، سب کہہ رہے تھے بھوک لگ رہی ہے بھوک لگ رہی ہے، لیکن ابھی باہر سے سب کیا کہہ رہے تھے؟ بچے کہہ رہے تھے، بچوں نے سب نے ضد کی جی ہم بن کباب کھائیں گے، جو ریڈیو والے بن کباب ہوتے ہیں وہ لے کے آئیں گے۔ دیکھیں، مجھے پتہ ہے صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے، ہم لوگ روز روز یہ کام نہیں کرتے، بس یہ ابھی ان تینوں بچوں کے لیے منگایا ہے، انہوں نے اپنے تینوں بچوں کے لیے منگایا ہے۔ ایک کوئی پلاؤ لے کے آیا ہے، اب یہ مجھے نہیں پتہ یہ کون لے کے آیا ہے۔ دانی چلو ٹھیک ہے، یہ ان کی پارٹی ہو رہی ہے جی۔ اچھا جی، مجھے نہیں پتا میں کیسا آ رہا ہوں، کیونکہ سامنے سے ایک دم تیز روشنی لگ رہی ہے، یا بہت چٹا آ رہا ہوں گا یا بہت کالا آ رہا ہوں گا۔ خیر جیسا بھی آ رہا ہوں، مین مقصد ہے آپ سے ویڈیو شیئر کرنا۔ اچھا، میں آج نہیں گیا ہوں اسپتال، جس طرح میں نے کل آپ کو بتایا تھا، نکاش بھائی کی طبیعت جو ہے کافی بہتر تھی اور انہوں نے چھٹی دے دی تھی، کچھ کام باقی ہیں۔ بچوں کو چھوڑ کے آئے ہوں اسکول، ان کا آج 6ٹھا پیپر ہے، اس کے بعد 2 پیپر اور رہ جائیں گے، ایک سپلی کا اور ایک دوسرا۔ تو ہمارا ارادہ بھی یہی ہے جیسے ہی پیپر ختم ہو ہم لوگ نکلیں، اور ساتھ ساتھ کچھ اور کام جو ہیں رہ گئے ہیں وہ بھی نپٹانے ہیں۔ تو نکاش بھائی کو بھی میں نے اچھے طریقے سے گائیڈ کیا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں اپنی صحت اللہ پاک نے کی ہے، اپنا فضل و کرم کی ہے، صحت بحال ہوئی ہے، اب اسے بگڑنے نہیں دینا اور کسی کا آسرا نہیں رکھنا، خود ہسپتال نکل جانا اگر ضرورت پڑے تو۔ ساتھ میرے 3 بھائی یہاں پہ موجود ہیں، سجاد بھائی ہے، ساجد بھائی ہے، نصیر بھائی ہے، کسی کو بھی ساتھ پکڑ کے لے جانا، ان میں سے کوئی نہ جائے، کوئی دوست پکڑ کے لے جانا، لیکن صحت اس حد تک خراب نہ ہونے دینا کہ پھر معاملہ خراب ہو۔ تو یہاں پہ کچھ میں پکانے کے لیے بھی لے کے آیا تھا، گھر میں میرا خیال ہے گوار پھلی وغیرہ کا سالن بن رہا تھا، آلو گوار پھلی، تو میں چکن بھی لے آیا، توریاں بھی لے آیا، تو ابھی جو ہے نا چکن وغیرہ کچھ ڈال رہے ہیں گوار پھلی میں، کچھ توریوں میں۔ یہاں جو ہے سونیا کی بھتیجی نے پیاز چڑھا دی ہے، جہاں پہ میرا خیال ہے گوار پھلی اور چکن وغیرہ بن رہا ہے، گوار پھلی بوائل کی ہے جی،
اور میں صبح بچوں کو اسکول چھوڑنے گیا ہوں تو اس ٹائم بالکل ٹھیک تھی. ابھی واپس آیا ہوں، جس طرح وہ نہیں نشئی نشہ کر کے بیٹھے ہوتے اس طرح جو ہے پوڈریوں کی طرح بیٹھی ہوئی ہے، بلکہ سو رہی تھی اندر. تو یہ حساب کتاب. گولیاں نہیں اپنی دوائی کا اس کو مزہ آتا ہے جی. دوائی میں نشہ تو جان بوجھ کے دوائی لے لیتی ہے، پھر مزے سے پڑی رہتی ہے. جس طرح میں نے پہلے بتایا نا، نشے ہی نہیں پڑے رہتے، تو اس کے صحیح مزے لگے ہوئے ہیں. اچھا یہاں بن رہی ہے جی توری، تو وہاں آلو اور قیمہ اور گوار پھلی تیار ہو چکی ہے. تو جانے کے لیے توریاں بنانے کے لیے دو ریسپی آج بنا رہی ہے. میرا بھائی بھی نہیں کھاتا، ساتھ جو ہے نا جنت کے بابا بھی نہیں کھاتی ہے. مریضوں کا کھانا بھی ساتھ ساتھ بن رہا ہے. اچھا جی، بھیجا تھا ابھی میں نے سونیا کو. ڈاکٹر ہے یہاں سامنے، میں نے بولا جا کے بلڈ پریشر چیک کرواؤ. بلڈ پریشر چیک کروانے گئی تھی، بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے. ابھی ٹینکا وغیرہ لگایا اس نے، واپس آئی ہے. تو میں صبح 2 بسکٹ کھا کے گیا تھا. مجھے لگ رہی ہے بھوک. آتے ہوئے توریاں لے کے آیا ہوں، چکن لے کے آیا ہوں. وہ چکن اب توریوں میں بھی تھوڑا ڈالا ہے. دوسرا کچھ قیمہ بنا کے گوار پھلی آلو کے ساتھ، وہ بچوں کے لیے ذرا صحیح سالن بنے گا، ہمارے لیے اور شکیل بھائی کے لیے ذرا سا پھیکا سالن بنے گا. نکاش بھائی کو بھی میں نے یہی مشورہ دیا، ابھی فون کر کے پتہ کیا میڈیسن وہ لے آئے ہیں، اپنی میڈیسن لے رہے ہیں. وہی میدے کی میڈیسن انہوں نے دی ہے فی الحال، کیونکہ میڈیسن کھانے سے پہلے ہیں 3 گولیاں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ کھانے سے پہلے لینی ہے، میڈیکل اسٹور والے نے بتایا ہے. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ معدے کی ہیں، کیونکہ انہوں نے بتایا تھا ان کے معدے میں انفیکشن آیا ہے. تو اب جب تک جائیں گے نہیں ٹیسٹ وغیرہ لینے، کیا پتہ میں یہاں نہ ہوں. لیکن نکاش بھائی کو میں نے چارج کیا ہوا ہے فی الحال. اللہ کرے وہ چارج ہی اللہ کرے وہ رپورٹ ان کی صاف آئے. ہاں، یہ دعا کریں کہ وہ رپورٹ اس کی صاف آئے. HIV آپ سمجھتے ہوں گے وہ کس چیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے، جو کچھ میڈیکل سمجھتے ہیں. اللہ پاک کرے وہ رپورٹ اس کی صحیح آ جائے، تو اس کا کولونوسکوپی کا معاملہ بھی ہو جائے، اور وہ بھی اللہ کرے وہ بھی صاف آ جائے. تو باقی جو چھوٹی موٹی میڈیسن سے اللہ کرے صحت آپ ہو جائے، گھر آ جائے. بچہ ہے ابھی، کچھ نہ کچھ ایک بار صحت سیٹ ہو جائے. کوئی گھر کا معاملہ بھی کروں گا. پچھلی باری ہم نے سارا کام تیار کر دیا تھا، سب کچھ ہو گیا تھا. لڑکی والے 2 مہینے کے اندر رشتہ ختم کر کے دینے کے لیے تیار تھے میرے بھائی کو. بس وہ ذرا سا دوسرے وہ تھے علاقے سے تھے، بلکہ کنٹری دوسری سے تھے. تو میرے بھائی کو اس بات پہ اعتراض ہو گیا کہ بھائی میں یہ جس طرح میں سچی بات بتا دوں جی، افغانی تھے، ان کی بچی تھی. تو میرے بھائی نے بولا نہیں، کوئی پاکستانی ہو. تو خیر وہ شاید اگر وہ معاملہ اس ٹائم پہ ہو جاتا ابھی ہمارے لیے بھی مسئلہ بن جاتا، کیونکہ ان کو تو پھر بھیج رہے ہیں واپس. نہیں ابھی بھی ہم نے 2 جگہ پہ بات کی ہے، لیکن ابھی ٹائم مانگ رہے ہیں نا کوئی. ہاں، لوگ ابھی جو ہیں وہ بولتے ہیں، ایک نے تو کہا ہے ہم 2 سال تک رشتہ ختم کر کے نہیں دے سکتے. اب بھائی میرے کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم لوگ بھی اتنا یہاں پہ آ کے نہیں رک سکتے. جب ہم لوگ یہاں پہ ہوں ذاتی طور پر، میرا کوئی اور بھائی اتنا ایکٹیو تو ہیں، دکھا رہے نہیں ہیں اس معاملے میں. ذمہ داری نہیں اٹھا رہے نا، ذمہ داری نہیں اٹھا رہے. وہ اگر ذمہ داری اٹھائیں تو گاؤں سائڈ پہ میں رشتے کی بات کرتا ہوں، وہاں تو بولتے ہیں بھائی 2 کمرے جگہ لو، مکان بناؤ، وہ لڑکی کے نام کرو. وہاں پہ لوگوں کی ڈیمانڈ ذرا اس طرح کی ہے، وہ لوگ مکان لکھتے ہیں، مکان بنا کے وہ لکھتے ہیں لڑکی کے نام پہ. تو ہمارا گاؤں میں کچھ ہے ہی نہیں. ایک میرا مکان ہے، وہ تو میرے بچوں کے کام کا ہے. میں اب وہ کیا کروں گے. تو یہاں پہ بھی ہیں ایسی 2-3 جگہ پہ میں نے بات کی ہے، یہاں لیکن الحمدللہ ہو جاتا ہے رشتہ. کوئی حق مہر وغیرہ نقدی میں لکھ دیتے ہیں،
تو وہ معاملہ ہو جاتا ہے. کچھ زیور لکھ دیتے ہیں تولہ 1.5 تولہ. ویسے ابھی تولہ 1.5 تولہ سونا کون سا بہت مشکل ہو گیا. آسان رہ گیا. ابھی تو مجھے یہ فکر ہو رہی ہے بچے میرے بڑے ہو گئے ہیں, ضروری تو نہیں ہے نا شادی کا معاملہ وہ نہیں ایک پریشانی بن گئی ہے. تو پہلے مکان بنانے کی پریشانیاں ہوتی تھی, اب تو مکان بنانے جتنا ہی خرچہ ہے ایک بچے کی شادی پہ. اچھا جی یہ دیکھیں ہم نے روٹیاں لگوانے بھیجا ہوا تھا ان دونوں کو. گرانا نہیں, ادھر دے میرے کو, گرانا نہیں. یہ دیکھیں وہی گرم ہے. وہ کہاں ہے طیب, کہاں ہے طیب, کہاں ہے جنت. اچھا جی یہ دیکھیں یہ روٹیاں لگوا کے لائیں. نیچے تھال کتنا گرم ہو رہا ہے. تبھی تو وہ بیچاریاں شکر کرو گرایا نہیں انہوں نے, روٹیاں صحیح لگا کے دی. ایسے اوپر سے پکڑ کے لے کے آتی نا باندھ کے. اچھا جی الحمدللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آلو قیمہ اور گوار پھلی. یہ پھلی ہمارے وہاں بھی ملتی ہے اور یہاں بھی ملتی ہے ماشاءاللہ سے. میں نے یہ کھائی ہے, ابھی میں کھانا کھا چکا ہوں. اصل سے ابھی اسکول سے ہیں, انہیں کھانا دے رہے ہیں. جی صبح اٹھ کے جاتے ہیں. پہلے تو میں نکل جاتا تھا, خیر آج گھر پہ ہی ہوں. ویسے بھی ہم لوگ صبح جاتے ہیں نیچے, پھر شام کے ٹائم پہ تھوڑا سا دھوپ وغیرہ کم ہوتی ہے تب اوپر آتے ہیں. اور وہ بھی حسین آ جائے تو آ جائے, حسن پھر بھی اوپر ہوتا ہے. اکثر آپ لوگ کے کامنٹ ہوتے ہیں بچے پتہ نہیں ناراض ہیں یہاں کے, بولتے نہیں ہیں, کچھ تنگ سے نظر آتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اپنے گھر میں اور دوسرے کے گھر میں فرق تو ہوتا ہے. پھر تھوڑا سا مصروفیات ہیں. آج پیپر دے کے آئے ہیں, ابھی تھوڑا سا آرام کر رہے تھے. یہ اوپر تھا, حسن نیچے. ابھی تھوڑا کھانا وغیرہ کھا کے آرام کیا ہے. ابھی سر کام بھیج دے گا, پھر پیپر کی تیاری وغیرہ کریں گے. اچھا ان کے آج مکمل ہو گئے جی, 5-6 پیپر مکمل ہو گئے نا. اب 2 پیپر رہ گئے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ منگل تک ختم ہو جائیں گے سپلی کے ساتھ جو پیپر ہے. تو سونیا بھی اوپر آئی ہے, ذرا بھی اوپر سیٹنگ وغیرہ کرے گی. یہی ٹائم طبیعت خراب تھی ورنہ میں اوپر آتی ہوں. آ کے مجھے جنت کے بابا بھی کہہ رہے ہیں کہ سونیا آپ جھاڑو لگا دو. ویسے جھاڑو تو میں نے نہیں لگایا, جھوٹ نہیں بول رہی, بھتیجی آ کے میری لگا لیتی ہے. ویسے چرپائیاں وغیرہ سیٹ کر دیتی ہے, چادریں وغیرہ. آج صبح سے کچھ طبیعت ہی سیٹ نہیں ہے, پہلے آ کے لیٹ ہی رہی ہوں. پھر بھائی نے اٹھایا, کہہ رہا ہے کہ آ کے نیچے دوائی لے کے اور نیچے کھانا کھاؤ. پھر ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں تو ڈاکٹر نے بولا بی پی بھی کافی زیادہ بڑھا ہوا, کیا ہے مسئلہ. ویسے تو ٹینشن ہے ہی ہے. ایک ٹینشن کی بات یہ تھی کہ کل میں میری ایک بہت پیاری دوست ہے اس کے گھر گئی ہوں. جب اس کے گھر سے مجھے جب پتہ چلا ہے کہ اس کی بہن کو ڈیورس ہو گئی ہے اور چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں, تو مجھے پکا اس ٹائم سے جو ہے نا میرے کو بڑا دکھ ہوا, افسوس ہوا. دوست کیا میری تایا زاد بہو ہی سمجھ لیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا مجھے ظاہر سی بات ہے, دیکھیں 12-13 سال اس کی شادی کو ہو چکے تھے, گھر تھا, 2 اس کے بچے تھے, اور گھر میں لڑائی جھگڑے تو ہوتے رہتے. جیسے اکثر میری اور جنت کی بابا کی اتنی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں, اتنی زیادہ بات کہ اگر کبھی کبھی تو مجھے نہیں بھی تو وہ خود ہی باہر نکل جاتی ہیں. تو اسی طرح میاں بیوی کے آپس میں تو اتنا بھی تو نہیں ہوتا کہ اگر بیوی کو لڑائی میں فوراً ہی شوہر بول دیں کہ جا میں تجھے طلاق دیتا ہوں, میں تجھے نہیں رکھتا. تو کھڑے کھڑے اس بیچاری کا جو ہے نا رمضان میں اس لڑائی میں اس بیچاری کو جو ہے نا گھر اس کا اجڑ گیا. 2 بچے بھی تھے, 2 بچے تھے اور 12 سال بہنیں ایک دوسرے کو اس وجہ سے نہیں شادی ہوئی ہے تو بہنوں کا آنا جانا نہیں رہا. کہ شوہر نے بولا, منع کیا ہوا تھا تو اس نے بولا کہ بھائی نہیں. جب اس نے بولا چلے میرا گھر میرے بچے میں خوش اپنے بستا رہے, میرا گھر بستا رہے. تو کل جب مجھے ان کی باتیں سنی, جب مجھے اس نے خود بتایا تو یقین مانے مجھے بڑا دکھ ہوا. اور رات کو بھی صبح بھی جب میں بار بار میرے ذہن میں وہی بات آ رہی ہے کہ ایک عورت اپنے گھر کے لیے کیا کچھ نہیں بناتی, ہر چیز بناتی ہے, سب کچھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ طلاق اس کے شوہر نے دی ہے, اس نے خود تو نہیں لی نا. اس کا حق مہر میں 2 تولے سونا لکھا ہوا تھا, وہ بیچاری کو نہیں ملا, سامان نہیں ملا, کپڑے نہیں ملے, کچھ بھی نہیں ہے. تو اپنی بہن کے گھر بیٹھی ہوئی تھی. تو کل سے میری طبیعت تھوڑی سی اس کی وجہ سے بھی تو کافی زیادہ خراب تھی, اور ٹیبلیٹ لے دیتی ہوں تو وہ میری جو ہے سکون کی. جنت کے بابا ہنس بھی رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ سونیا جو میں صبح مذاق بھی کر رہا تھا آپ کے سامنے. سونیا خود تو سکون میں آ جاتی ہے, ہمیں بے سکونہ کر دیتی. پھر ڈاکٹر کے پاس گئی تو بی پی بھی تھوڑا تھا, وہ کہہ رہے تھے. لیکن یہ کہ شکر الحمدللہ ویسے روٹین میں میرا کبھی بھی بی پی اس طرح زیادہ نہیں رہا. تو ہاں یہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی ٹینشن کوئی ایسی کوئی بات ہو تو میرے دماغ کو جب کچھ ہوتا ہے تو پھر میرے کو پتہ ہے میرا بی پی بھی بڑھ جاتا ہے. پھر میں گئی انجیکشن وغیرہ لگائے انہوں نے, اور شکر الحمدللہ کافی دیر تک ریسٹ کیا ہے. تو ابھی میرا جو ہے نا
सुकून में हूँ। मुझे कह रही है कि मैं ही झाड़ू लगा लूँ यहाँ से तो मैंने जन्नत के बाबा को बोला लगा ले, आप लगा ले, मैं तो नहीं लगा सकती यहाँ से झाड़ू। अब क्या मैं सफाई करूँ, क्या अब रात का टाइम हो जाएगा, फिर आके सो देंगे। यही समझे होटल का कमरा है, कभी भतीजी आएगी फिर झाड़ू वगैरह लगा के सफाई बस थोड़े ही दिन रह गए, इंशाल्लाह जल्दी हमारा भी मामला। ये अच्छी खिदमत की है माशाल्लाह, उन्होंने हमें सेपरेट कमरा दिया रहा तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। देखें हमारे कपड़े सामने, ये अलमारी में भी हैं। नहीं अलमारी में रख रही थी, वो नीचे आपने ला के वहाँ रखे। यकीन माने मेरी अम्मी का रात को मुझे कॉल करके बोल रही थी कि आ जाओ हमारे पास भी रुको, वहाँ से भी पेपर देने के लिए बच्चे जा सकते हैं। बच्चे जाने के लिए तैयार ही नहीं है, अम्मी की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? ये बैटरी कभी बंद किया है, बैटरी का पंखा चल रहा है, लाइट नहीं है। ये हुसैन सुकून से यहाँ बैठा हुआ है। जैसे ही सूरज नीचे हो जाएगा, चादरों की ठंडक आज होएगी, तपिश कम होएगी, हसन साहब भी ऊपर आ जाएंगे। तो मैंने अम्मी को बोला वो बच्चे जो है ना वहाँ पे ज़्यादा तंग होते हैं अपने आप को, कहते हैं कि हमें वहाँ पे परेशानी होती है। वहाँ लाइट ही नहीं होती जी, लाइट का वहाँ मामला आज इतने दिन से, वो निकाह से पहले नहीं, बड़ी परेशानी तो ये है कि एक हफ्ते हो गए, एक हफ्ते से पहले हमारा उनका गैस बंद है, बिजली आती है वो कब कम ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। जब वो टाइम से आती है लाइट तो इस तरह लाइट करती है। जाऊंगी, रुकूंगी एक दिन अम्मी के पास भी। हाँ जाना तो पड़ेगा। अम्मी के पास कल भाइयों की तरफ से हम अपनी तरफ से अलविदा मुलाकात ही करके आए हैं, क्योंकि अब मुश्किल ही है, फ़ोन पे रब्ता रहेगा। तो आपके भाइयों ने हमारी दावत की, हम नहीं जाएंगे। दावत की तो जाएंगे जी, किसी ने बुलाया तो जाएंगे। अब क्या दावत, अब तो जाने का टाइम हो नहीं गया। कोई बात नहीं, आप वो बुलाएंगे रात को भी चले जाएंगे। किसी ने दावत की, किसी ने बुलाया तो चले जाएंगे, नहीं बुलाया तो अलविदा करके आगे हम लोग चले जाएंगे। मेरी बहन के घर में कल नहीं यार, दावत खाना महंगा पड़ जाता है, कल की खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, किराया बहुत ज़्यादा लगता है जी। मैं सच्ची बात बताऊं, कल भी हम लोग दावत खाने गए, यकीन माने डबल ट्रिपल खाना हम लोग उस दावत से ज़्यादा यहाँ पे 2 बार 3 बार का पका लेते जितना हमारा किराया खर्च हुआ है। किराए बहुत महंगे हैं। और अभी आप मेरा हाल देख रहे हैं, पंखा बंद किया हुआ है, चादरों के नीचे खड़ा हूँ। 4 साढ़े 4 का टाइम है, लेकिन धूप अभी भी बहुत तेज़ है। आज तो गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है जी। तो यहीं आज का वीडियो भी ख़त्म करता हूँ इसी दुआ के साथ, अल्लाह पाक हम सबको दीन और दुनिया और आखिरत के तमाम मामलात में हमेशा अपने फजलो करम के साए तले रखे। हमें दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़।